اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت مشہور ہے صلاۃ و سلام کے اعتبار سے، اور یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اس معاملے کو بھی اختلافی بنا ڈالا، یہ ان کا ایک کام ہے، استغفر اللہ۔ یہ صلاۃ و سلام والے کیا مطلب بھائی؟ اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے سلام کا حکم دیا۔ یہ کسی ایک گروہ یا مکتب فکر کا معاملہ نہیں، یہ ایمان والوں کا مسئلہ ہے۔ سنیے، قرآن پاک کہہ رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی اللہ کا صلاۃ بھیجنا، رحمت نازل فرمانا۔ نبی علیہ السلام فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا، نبی علیہ السلام پر رحمت کی نزول کی دعا کرنا۔ تو اللہ صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں درود کا، بالکل ٹھیک ہے، ہماری زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، فارسی سے ہم نے لیا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے درود کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ رحمت بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو ان پر، یعنی درود، اور خوب سلام بھیجو نبی علیہ السلام پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ حکم اللہ کا ایمان والوں کو ہے، کسی ایک مکتب فکر کے لیے نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مسئلہ، ایک مجلس میں مسلمان بیٹھے ہوں اور حضور علیہ السلام کا نام مبارک آئے، ایک مرتبہ صلاۃ بھیجنا فرض ہے، بار بار آئے تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ایک مرتبہ صلاۃ بھیجنا فرض ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ نام نہ بھی آئے تب بھی بھیجنا فرض ہے مسئلے کے طور پر، باقی کثرت سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ نے سلام کے طریقے تو بتائیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اللہ کے نبی پہ سلام بھیجتے ہم کہاں؟ اتحیات میں السلام علیکہ، یہاں علیکہ، ہاں بھائی بحث میں نہیں جاتے ہم، یہاں علیکہ ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو حضور سلام تو آپ نے سکھایا، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو حضور نے درود ابراہیمی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور نے خود سکھایا ہے، یہ بہت جامع بھی ہے اور عظیم درود ہے جو حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر احادیث میں بھی درود شریف کے کلمات ہیں، سلام کے بھی کلمات یاد کرنے چاہیے۔ کم سے کم کیا ہے؟ مختصر ترین صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھا لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کم از کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں صلاۃ بھی شامل اور سلام بھی شامل۔ ایک غلطی جو اکثر لوگ کر رہے ہیں، اور اچھے بھلے اسکالرز ہیں، اہل علم ہیں، اور نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو بڑی جلدی میں پڑھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے بھلے لوگ ہیں، اور اپنے بزرگوں کا ذکر آئے تو وہاں سے لے کے وہاں تک کے القابات۔ کیوں بھائی؟ اپنے پیروں کے لیے، بزرگوں کے لیے اتنے القابات، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں اتنی کنجوسی، غلط بات ہے۔ پورا پڑھنا، مختصر مگر پورا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ یعنی درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ آیت نمبر 43 میں ہمارے سامنے ذکر تھا کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے نا تو تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لائے گا۔ اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجنا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعا کے اول اور آخر میں درود کا اہتمام کیا کرو، ورنہ دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے بیچ۔ حکمت کیا ہے؟ شروع میں درود پڑھو گے رحمت آ جائے گی اللہ کی، آخر میں درود پڑھو گے رحمت آ جائے گی اللہ کی، تو رحمت اور رحمت کے درمیان میں دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے، 10 صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب بھی بیان ہوا۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، ابی بن کعب نے رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری بات، ابی بن کعب یہ قاری ہیں، صحابہ میں بہت بڑے قاری ہیں۔ حضور علیہ السلام میں اگر اپنی دعاؤں میں 1/3 حصہ آپ پر درود کے لیے معین کر دوں تو حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، تم کر لو۔
اچھا حضور میں آدھا حصہ کر لوں یا 2/3 کر لوں؟ بہت اچھی بات. حضور میں پوری دعاؤں میں درود ہی پڑھوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. تو کبھی یہ بھی اپنے معمول میں درود شریف دعا میں رکھیں، کبھی استغفار رکھیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم پوری دعاؤں میں درود شریف کا اہتمام کرو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اور جمعے کی شب میں اور جمعے کے دن میں کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الذين يؤذون الله ورسوله، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. وأعد لهم عذابا أليما، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پیغمبر کو اذیت پہنچانا، ایک دو مثالیں تو آ گئی نا، گھر میں تکلیف پہنچانا اینڈ سو آن، ایک دو مثالیں آگے اور آئیں گی. اللہ کو اذیت پہنچانا کیا ہے؟ حدیث بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے. ہاں اللہ کو برا بھلا؟ ہاں. جب وہ کہتے زمانہ ایسا ہو گیا، زمانہ ویسا ہو گیا، زمانہ ایسا، زمانہ ویسا، اللہ فرماتے میں ہی تو زمانہ ہوں. کیا مطلب؟ میرے ہی حکم تو چل رہا ہے، تو یہ لان تان کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، زمانہ ایسا زمانہ ویسا، تو یہ گویا ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، اذیت دیتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ قصور کیا ہو، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو یقیناً انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 59 یہ وہ چھٹی آیت پردے کے احکامات کے تسلسل میں. اور یہ آیت بہت واضح ہے کہ جہاں احکامات آئے ہیں حجاب اور پردے سے متعلق، یہ احکامات صرف حضور کی اپنی ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ حضور کی بیٹیوں کے لیے بھی ہیں اور ساری امت کی عورتوں کے لیے بھی ہیں. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی ازواج مطہرات اور اپنی پیاری صاحبزادیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. اس کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. کس کس سے فرما دیجئے؟ اپنی ازواج سے، بیویوں سے، اور اپنی بنات، اپنی بیٹیوں سے. عربی میں جمع یعنی پلورل 3 کے لیے آتا ہے کم سے کم، تو بنات کم سے کم تو 3 کے لیے ہوگا. حضور کی بیٹیاں کتنی؟ 4 بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. تو اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہم، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا. جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے. جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے. کیا ہے جلباب؟ بڑی چادر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں امام صحابہ میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا. سارا جسم چھپایا، ایک روایت ایک آنکھ کھلی رکھی، ایک میں 2 آنکھوں کو کھلے رکھنے کا ذکر ملتا ہے. سارا جسم چہرے سمیت چھپایا، کہا یہ جلباب ہے. جلباب بڑی چادر جس سے پورے جسم کو ڈھانپ لیا جائے. اچھا، یدنین علیہن یہ گرامیٹیکلی بنتا ہے ادنا علی، اوپر سے لٹکانا. ادنا علی یہ یدنین علیہن اوپر سے لٹکانا. من جلابیبہن اپنی چادروں میں سے. جو چادروں میں سے اوپر سے لٹکایا جائے گا تو خاتون کا اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سر سے شروع ہوتا ہے یا گردن سے؟ سر سے. تو اوپر سے جب لٹکائیں گے تو چہرہ تو چھپے گا. پہلے ہم کہتے تھے نا گھونگھٹ نکالنا، چہرہ چھپانا، اس سے یہی انفر کیا گیا. ہم بھی اسی رائے کے قائل ہیں اور امت کی بڑی اکثریت علماء کی اسی رائے کے قائل ہے کہ چہرے کو چھپانا ایک خاتون کے لیے جب وہ گھر سے باہر ہو یا نہ محرم کے سامنے ہو یہ لازم ہے. اما عائشہ نے بھی چہرہ چھپایا تھا نا، یاد آیا؟ سورہ نور، واقعہ افک، صفوان بن معطل آئے تو انہوں نے انا للہ پڑھی اور اما عائشہ نے اپنے چہرے کو چھپایا، نقاب کیا. تو یہ بہت واضح ہے. امت کی عظیم اکثریت اسی رائے کے قائل ہے. ہاں امت میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے، البتہ فتنے کا اندیشہ ہو تو چھپانا چاہیے. یعنی میں نام اگر لوں شیخ البانی مرحوم کا
جن کو ہمارے اہل الحدیث حضرات بہت کوٹ کرتے ہیں، بڑے عالم گزرے، محدث گزرے، تو انہوں نے ایک کتابچہ بھی لکھا حجاب المرأہ، اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس کو فرض نہیں سمجھتا، مگر میری بیوی بھی چہرے کو چھپاتی ہے اور میری بیٹی بھی مجھے امید ہے کہ چہرے کو چھپائے گی۔ تو امت میں ایک رائے کچھ افراد کی رہی ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر فتنہ ہو تو فرض ہے۔ تو آج فتنہ ہے کہ نہیں؟ ختم ہو گئی بات۔ تو امت کی 14 صدیوں کی تاریخ میں تو یہ آراء اس طریقے پر ہیں۔ تو ایک بات تو ہو گئی، یہ جلباب سمجھ میں آ گئی، بڑی چادر، گھر سے باہر نکلنے خاتون نے بڑی چادر لے کر نکلے، اجازت ہے، اپنی ضروریات پوری کرے، تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن اپنے جسم کو چھپا کر چہرے کو بھی چھپا لے۔ آج ہماری جن بہنوں اور بیٹیوں کو تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ہمارا دل بڑا ہے، ہم اس معنی میں کہتے ہیں آ گئی ہے نا اللہ کی بندیاں قرآن سننے، یہ قرآن اپنا کام خود کر لے گا، اور میں گارنٹی دیتا ہوں قرآن اپنا کام کرے گا، اور کر رہا ہے الحمدللہ۔ زندگیاں لوگوں کی بدلی، انہی محفلوں سے بہت ساری بیٹیاں ہماری بہنیں ماشاءاللہ برقع لے کر گئی ہیں، نقاب لے کر گئی ہیں، کوئی چادر میں منہ چھپا کر گئی ہے، اور پھر اس نے اگلے دن جا کے پرچیز کی ہے، الحمدللہ۔ تو ہم دعا کریں گے اللہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو اماں عائشہ کی چادر نصیب فرما دے، بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر نصیب فرما دے۔ اور یہ بہت بڑا جہاد ہے اس دور کے اندر، اس مغربی تہذیب پہ جو تماچا مارنا ہے وہ ہماری بیٹی اور بہنوں نے مارنا ہے، اماں عائشہ کا لباس اختیار کر کے اور فاطمہ الزہرا کی چادر کو اختیار کر کے۔ باقی جو بے خدا تہذیب ہے اس کو دوسرے انداز سے جواب ہم دے دیں گے، اس وقت تم دین کا حکم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ کرنا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف زادیاں ہیں، فلا یؤذین، تو انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ ایک ذرا کڑوا جملہ ہے، خود سے نمایاں ہو کر نکلنے والی خاتون، اندر کچھ تو ارادہ ہے نا، کچھ تو دعوت تو ہے نا، تو جن کے دلوں میں دماغ خراب کرنے والے خیالات ہوں گے وہ تو اٹریکٹ ہوں گے۔ تو یہ بن ٹھن کر نکلنا کس لیے آخر؟ فار واٹ؟ کیا ارادے اندر؟ کچھ تو نیت کا اظہار ہو گیا نا عمل سے، تو پھر اٹریکشن تو آئے گی لوگوں کے اندر، اور بٹ نیچرل پھر اس سے آگے کی باتیں ہوں گی۔ تو اگر یہ پردے کا اہتمام ہوگا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ کرنا، یہ جلباب لینا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ شریف زادیاں ہیں، ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بہترین مثال دیتے ہیں۔ 2 لڑکیاں چلی آ رہی ہیں، 2 بہنیں چلی آ رہی ہیں، ایک فل حجاب اور نقاب میں ہے، اور دوسری جس نے دوسرا انداز اختیار کر رکھا ہے۔ بتائیے نگاہیں کس کو زیادہ گھونیں گی؟ کس کو؟ بٹ نیچرل۔ اور یہ شیطانی نگاہوں کا حملہ کس پر ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ بٹ نیچرل۔
کسی عورت نے بڑا پیارا آرٹیکل لکھا چھوٹا سا، سیب کھاتے ہیں نا، اس کا چھلکا ہٹا دیں اور نہ کھائیں، چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہوگا؟ مکھیاں بیٹھیں گی آگے اس پر۔ کب تک وہ فریش ہے، پروٹیکٹڈ ہے؟ جب تک وہ اپنے کورنگ کے اندر ہے۔ عورت جب تک کورنگ میں، پروٹیکشن میں ہے، آؤٹ آف کورنگ مکھیاں بیٹھیں گی۔ از اٹ کلیئر؟ سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حیا، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جن ہماری بیٹیوں بہنوں نے رائٹ ناؤ، چاہے وہ فزیکلی اس پروگرام میں لائیو کو سن رہے، ابھی ارادہ کیا ہے، ابھی اللہ سے مانگے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ابھی مانگے، اللہ ہمت دے گا، آپ کو استقامت دے گا۔ فرانس کی آپ کی ایک میری بہن وہ جاب کر رہی تھی، کہیں مجبوراً کر رہی ہوگی، فرانس کی تھی، سعودیہ کی ایک فیملی گئی ہے پیرس شاپنگ کے لیے، سعودیہ کی ایک فیملی، تو یہ فرانسیسی لڑکی ریورٹڈ مسلمہ، یہ نقاب میں تھی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ان عرب فیملیز کی لڑکیوں کو اندازہ ہوا کہ یہ لوکل ہے، فرانسیسی ہے۔ ذرا چہرے کا اس نے یوں کیا، اس نے اپنا نقاب ہٹایا، اس نے کہا یو سولڈ دس اینڈ وی باٹ اٹ فرام یو، تم نے بیچ دیا ہے اور ہم نے خرید لیا ہے تم سے۔ سمجھ آ رہی؟ فرانس میں جہاں نقاب پر پابندی، وہاں اس نے نقاب کر کے بتایا ان لڑکیوں کو جو سعودیہ سے آئی تھی، تم نے بیچ دیا اس نقاب کو، تم نے چھوڑ دیا اس حجاب کو، اینڈ وی باٹ اٹ فرام یو، ہم نے اختیار کر لیا۔ اگر فرانس کی میری بہن اور آپ کی بہن، مسلمان بہن کر سکتی ہے، کراچی والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اسلام آباد والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ لاہور والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ ہمیں ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریبی کو پہچان لی جائے کہ وہ شریف زادیاں ہیں، اور انہیں ستایا نہ جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہماری حیا کی حفاظت کی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب منافقین کا مزید بیان۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگر منافقین باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے، لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ آپ کے ساتھ اس شہر مدینہ میں تھوڑے ہی دن رہ پائیں گے۔ اب بڑی سخت بات آئی ہے منافقین کے تعلق سے، ملعونین، اس حال میں کہ لعنت کیے گئے ہوں گے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہ وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقین مسلمان عورتوں پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اور بعض قسم کے منافقین لان تان کرتے تھے اور ان پر جو ہے وہ کامنٹس پاس کرتے تھے۔ بڑی سخت بات، مسلمان عورت کی حفاظت اتنی بڑی بات ہے، اندازہ کریں، مسلمان عورت کی آبرو کی حفاظت اتنی بڑی بات ہے کہ ان اوباش قسم کے منافقین کو یہ سخت دھمکیاں دی گئیں، لعنت کی جائے گی ان پر اگر باز نہیں آئے، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں گے۔ اس قدر سخت بات آئی، سیدھے ہو گئے۔ منافقین کے خلاف کسی جنگ کی نوبت نہیں ہے، اس میں حکمت ہے، ابھی موقع نہیں اس کا۔ منافقین کے خلاف جنگ کی نوبت نہیں آئی، باز آ گئے اور انہوں نے اپنی حرکتیں کچھ چھوڑ دیں یا کم کر دیں۔ وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ کیا سنت ہے، کیا قانون ہے؟ مجرمین، پیغمبروں کو ستانے والے، گستاخیاں کرنے والے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچے نہیں ہیں۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی علیہ السلام، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم، بڑی سخت بات ہے اگلی، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن مجرموں کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ فرائی پین پہ کباب کو گرم کرتے ہیں نا، اس طرح سے بھی تپاؤ، اس طرح سے بھی تپاؤ، ادھر بھی گرم ہیٹ، ادھر بھی ہیٹ بہت شدید۔ جہنم کی آگ پر اوپر نیچے الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ استغفر اللہ، and this is the word of Allah, it's not a joke۔ اللہ نے ڈرایا ہمیں۔
اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن مجرموں کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ اس دن کی حسرتیں ہوں گی، آج ماننے کا فائدہ ہے کل نہیں۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ مگر یہ بلیم گیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چھوٹے بڑے یاد ہے نا، چھوٹے بڑے گمراہ ایک ساتھ جہنم میں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بس یہ رکوع مکمل کریں گے، سورہ احزاب کی تکمیل پر انشاءاللہ پھر تراویح ادا کریں گے۔ آخری رکوع پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے ان موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بطور الزام کہا تھا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے۔ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایسا معاملہ نہ کرنا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا اذیت پہنچائی گئی؟ تفصیل احادیث میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب غسل کا اہتمام کرتے تو بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرتے، پوشیدہ رہنے کا۔ کچھ لوگوں نے الزام لگا دی کوئی عیب ہے ان کے وجود میں، کوئی عیب ہے، اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ نے خاص اہتمام فرمایا، تفصیل احادیث میں ہے، تفصیل ہے اس میں، خاص اہتمام فرمایا اور بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس اذیت سے اللہ تعالیٰ نے بری الذمہ بری کر دیا، بچا لیا، ایک بات۔ دوسرا یہ تو ہے انفرادی معاملہ، اس قوم نے اجتماعی طور پر اذیت کیا دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کا مشن چھوڑ دیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا جب قتال کا وقت آیا تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، قوم نے کہا کہ آپ موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اذیت اجتماعی طور پر ہم مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کے گھر کا معاملہ ہو، ذات کا معاملہ ہو، ازواج مطہرات کا معاملہ ہو، اذیت نہ پہنچانا۔ اور آج حضور کا مشن کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، تو حضور کا ساتھ دینا، ساتھ نہ چھوڑنا، اذیت نہ پہنچانا، یہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ منافقین نے تو ساتھ چھوڑا نا، اذیت پہنچائی نا، اللہ نے سرزنش کی ہے۔ ہمیں اللہ توفیق دے کہ حضور کے مشن کو تھامے، دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے ان موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بطور الزام کہا تھا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل سیدھی سچی بات کہو۔ یہ آیت 70 اور پھر اگلی آیت 71، یہ دونوں آیتیں بھی اکثر خطبات میں اور خطبہ نکاح میں رسول اکرم علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ یہ دونوں آیتیں 70 اور 71 یہ دونوں، اور آل عمران کی آیت 102 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ آل عمران 102، نساء آیت نمبر 1، اور یہ احزاب آیت 70 اور 71، یہ چار آیات اکثر خطبات میں اور خطبہ نکاح میں بھی نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ بڑی اہم ہدایات ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں بھی۔ یہاں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات بالکل سیدھی یعنی سچی کہو۔ زبان چھوٹی سی ہے مگر تباہ کاریاں بہت بڑی ہیں، اس کو تو روکنا پڑتا ہے نا۔ نہ پری پیڈ کا مسئلہ ہے، نہ پوسٹ پیڈ کا مسئلہ ہے، نہ چارج کا مسئلہ، نہ ریچارج کا مسئلہ، اس کو تو اسٹاپ کرنے کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خاموش رہے یا اچھی بات منہ سے نکال لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بچپن سے حدیث ہم سب کو یاد ہے، تو مجھے دو باتوں کی ضمانت، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی حفاظت، ایک زبان کی حفاظت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ زبان کا غلط استعمال، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے اسی سے، اور لعن طعن کرنا، کریکٹر اسیسنیشن کرنا اسی سے، گالیاں دینا اسی سے، کلمہ کفر بھی اسی سے، استغفر اللہ، گھر میں جھگڑے بھی اسی سے، دوستوں میں جھگڑے، کاروبار کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، زبان زبان زبان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا،
یہ دیکھیے گا ہاتھ میرا، تمام امت کے اساتذہ نے اسی طرح سمجھایا۔ ایک حدیث ہے، تھوڑی دیر میں ہاتھ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا آپ کو، ایک حدیث طویل، بڑے بڑے اعمال کا ذکر، 8-10 بڑے اعمال کے بعد حضور نے فرمایا کہ پتہ یہ بڑے اعمال، یہ بھلائیاں تمہیں کب ملیں گی؟ یا رسول اللہ کیسے ملیں گی؟ حضور نے فرمایا دیکھو، حضور نے اپنی زبان یا انگوٹھے اور انگلی سے پکڑ کے دکھائی ایسے، کف علی کا ہادہ، اور امت کے ہر استاد نے اسی طرح اپنے شاگردوں کو سمجھایا، کف علی کا ہادہ، یہ زبان کنٹرول میں رکھنا۔ حضور زبان کے بارے میں سوال ہوگا؟ زبان کے بارے میں؟ ہاں، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی وہ زبان درازی ہے، اور آج کتنی چلتی ہے، قینچی کی طرح۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو حفاظت کی توفیق دے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات بالکل سیدھی سچی کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ بہت اہم بات، زبان ٹھیک رہے گی، اعمال محفوظ رہیں گے، اللہ حفاظت بھی فرمائے گا اور اللہ مغفرت بھی فرمائے گا۔ زبان خراب ہوگی، اعمال بھی ضائع ہوں گے، مغفرت بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ زبان 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 کنٹرول میں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ حی علی الفلاح، ہر نماز میں، ہر اقامت اور ہر اذان میں ہم سنتے ہیں، اذان اقامت میں حی علی الفلاح۔ اللہ کیا کون کامیاب ہوگا؟ جو اس معیار پر آئے، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ کرسی، نہ اقتدار، یہ سب ضمنی چیزیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لاؤ تو یہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگلی آیت متشابہات میں سے تھوڑی سی ہے، بلکہ متشابہات تو نہ کہیں، ایک کیفیت متشابہات کی ہے، اس میں مرض کرتا ہوں، اور ہے ایک کیفیت مشکلات القرآن والی، تشریح تھوڑی مشکل محسوس ہوتی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اب متشابہات والا پہلو کیا ہے؟ اللہ نے کیسے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے، وہ ڈر گئے اور انکار کیا تو کیسے جواب دیا ہوگا؟ آسمان نے، زمین نے، پہاڑ نے، وی ڈونٹ نو۔ زمین جواب دے سکتی ہے، ہاں، زمین کل کہی کہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی قیامت کے دن، لیکن دیا ہوگا آسمانوں نے، زمینوں نے اور پہاڑوں نے جواب۔ کیسے؟ متشابہات۔ اب مشکلات القرآن کیا ہے؟ امانت، کون سی امانت؟ اور آگے لکھا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا اس کو، بھائی سبحان اللہ۔ تو یہ امانت کون سی ہے؟ بعض نے کہا روح، بعض نے کہا خلافت، اور بعض نے کہا وحی۔ تو ایک بڑا آسان کام ہے کہ تینوں کو ملا لیں، ہم تینوں کو ملا لیں۔ انسان کا شرف کس بنیاد پر ہے؟ روح کی بنیاد پر۔ روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام کو نبی اور خلیفہ بنایا گیا۔ خلافت چلانے کے لیے انسٹرکشنز کہاں سے آئیں گی؟ وحی کے ذریعے سے۔ دوبارہ روح، خلافت، وحی، تینوں باتیں بیان کی گئی ہیں، تو تینوں کو ملا لیجئے۔ روح پھونکنے کے بعد انسان کا شرف ہے، عزت ہے۔ روح پھونکے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کو خلافت، نبوت و خلافت عطا ہوئی، اور نبوت کے لیے خبریں اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں، خلافت کا نظام چلانے کے لیے رہنمائی وحی کی صورت میں۔ تو یہ خلافت کی ذمہ داری ہے، یہ روح کی ذمہ داری ہے، یہ وحی کی ذمہ داری ہے، ایک ہی بات ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، اس معنی میں کہ اللہ نے ڈالی ہے اس پر ذمہ داری۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے۔ کب؟ روح کو فراموش کرے تو بڑا ظالم و نادان۔ اپنے منصب کو نہ پہچانے، تجھے کھانے پینے، موج جلانے کے لیے فقط نہیں بھیجا گیا، جانوروں کی سطح پر زندگی بے مقصد گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، خلافت دے کر بھیجا گیا، اتنا بڑا منصب، اس کو بھلا دے تو ظالم و نادان۔ وحی کو، اللہ کے کلام کو فراموش کرے، اللہ کی بات کو فراموش کرے، ظالم و نادان۔ لیکن جو اس کو مانے، روح کو مانے اور اس ذمہ داری کو اون کرے، اللہ کے کلام سے جڑے، اللہ کے ہاں، اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ اب اس تعلق سے اور اس امانت کے تعلق سے
تین گروہوں کا ذکر، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی عذاب دے، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ جو روح خلافت کی ذمہ داری اور وحی کو فراموش کرے، مشرک اور منافق، ان کے لیے عذاب، اور جو ایمان والے ہو کر روح کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرے، خلافت کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے کلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ ان مومنین اور مومنات پر نظر کرم فرمائے گا، ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ احزاب کی تکمیل ہوئی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ یہ آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں آگ سے نجات عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔